السلام علیکم. میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور جناب میرے ساتھ موجود ہیں استاد محترم سر منظور احمد صاحب. آج ہمارا ٹاپک ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آج کتنے سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ کن فیکون کے تحت چل رہی ہے اور وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے. تو دیکھتے ہیں ہم کہ جو سائنس ترقی کر رہی ہے، جدید علوم جو ہیں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور وہی ذات ہے، وہی باری تعالیٰ ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کی تعلیمات، نظریات، کلام سے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں. تو جناب استاد محترم پلیز گو ایٹ. لیکن ان کے اندر چنگاریاں ابھی بھی باقی ہیں. ان چنگاریوں کسی ٹائم بھی یہ پھر دوبارہ یہ بڑک اٹھیں گی. تو ہمارا کام ہے یہ جو آلریڈی جو انگیٹھی میں جو بچی کچی جو انگارے ہیں نا، جن کے کونے کھدرے ہیں، صرف ان کو ہوا دینے کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یقین جانیں کہ یہ تمام، بلکہ ہمارے تمام یہ قابل قدر جو ہمارے یہ فرقے ہیں نا، ٹھیک ہے، خدا کی قسم ڈاکٹر صاحب ان کا کوئی قصور نہیں ہے. آج کے ان کے پیچھے صدیوں کا وہ ہے، وہ زنگ ہے. تو یہ انشاءاللہ، لیکن اب جو ہے نا، یہ جو معروضی صورتحال بن رہی ہے، جو ارتقاء ہے فطرت کا، قدرتی جو ارتقاء بھی ہو رہا ہے نا، وہ بھی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. سر میں نے کل ہی بات پڑھی ہے کہ جو سائنس ترقی کر رہی ہے، کہتے ہیں کہ جو سائنس ترقی کر رہی ہے، ایسا ایسا مذاہب ختم ہو جائیں گے، فرقے تو فرقے نہیں، مذہب ختم ہو جائیں گے. ایک ہی مذہب رہ جائے گا، انسانیت والا، اللہ اور رسول والا مذہب رہ جائے گا. زندہ باد. کیونکہ آخر وہ خود پہنچ رہے ہیں کہ بھی ایک اگر انسان مریخ پہ پلاٹنگ کر رہا ہے، کر سکتا ہے، تو جس نے پوری کائنات بنائی ہے، یہ جو پوری کائنات، ہماری جو کائنات ہے، ہماری گلیکسی جو ہے، یہ اس کی کائنات پہ شاید ایک ذرے سے بھی کم ویلیو رکھتی ہے، اور اس میں ہم موجود ہیں. یہ آپ نے آج 21ویں صدی میں بات کر رہے ہیں نا، جی تو اقبال نے کتنی خوبصورتی سے جواب شکوہ میں ارشاد، وہ اللہ اقبال سے کہتا ہے، اوے بات سن، او میرے درویش، کیوں گھبرا رہا ہے تو؟ یہ میرا حبیب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دل کرتا پورا دہرا دوں آپ کے سامنے. فرماتے ہیں کہ دشت میں دامنے کوثار میں میدان میں ہے. جی میرے محبوب کا نام تم پریشان نہ ہو. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. دشت میں دامنے کوثار میں میدان میں ہے، جی ہاں، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. اور آگے اللہ چیلنج کر کے کہتا ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دکھے. بالکل رفت شان رفعن اللہ کا ذکر رکھ. بالکل یہ جو آپ نے بات کی نا، بالکل یہ تو یہ جو وقت آ رہا ہے، جو ارتقاء جو ہے نا، اس حوالے سے 44 سال پہلے اللہ نے فرما دیا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اصل بات یہی ہے کہ جو اقبال نے قرآن کو، اور کیا باتیں ہیں، کیسی خوبصورت جو ہے نا ان کی اصطلاحیں، کہ قرآن کا جو ہوتے ہیں جی، مجموعی مقصد تو یہ ہے کہ ذہن انسانی کے کائنات اور خالق کائنات کے ساتھ روا. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی میری بات نہیں ہے، علماء کا کام ہے یہ بتائیں لوگوں کو. اور سر جی کتنی بڑی بات ایک جملے میں کہہ دی ہے، کتنی بڑی بات کہ اللہ اور انسان کے درمیان یہ قرآن مجید روابط پیدا کرتا ہے. رابطہ رکھو، سیکھو. اللہ سے ڈائریکٹ کچھ سیکھنا ہے تو یہ ہے قرآن. روابط موجود ہیں ایک انسان کے، بالکل، لیکن قرآن اس کا برتر اور اعلیٰ شعور دیتا ہے. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ یقین جانیں، جس دن سے میں نے پڑھا ہوا ہے کہ میری تو میں کہتا ہوں کہ میں کیا سے کیا ہو گیا. بالکل. ابھی سیاروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی سیارے ہیں، اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے کتنی چھوٹی ہے سورج کے مقابلے میں. سورج جس گلیکسی میں ہے، یہ باقی گلیکسی کے مقابلے میں بہت معمولی گلیکسی ہے، ایک نقطہ ہے. اور کہتے ہیں کہ سیارے، اب سائنس خود بتا رہی ہے، جس رفتار سے چکر کاٹ رہے ہیں، اپنے ارد گرد کاٹ، آپ خود بھی کاٹتے ہیں، جیسا دنیا خود بھی اپنے ارد گرد بھی کر رہی ہے اور سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے، ایسی کئی گلیکسیز جو گھوم رہی ہیں. کہتے ہیں یہ سیارے اور ستارے اور یہ گلیکسیز
سیکنڈ میں 1000ویں حصے میں بھی ہماری زمین کی طرف آ جائیں. یہ سورج کی بات کر لیتے ہیں کہ سورج سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے برابر بھی ہماری طرف آ جائے, یا فٹ کے 1000ویں سے بھی ہماری طرف آ جائے تو جناب گرمی ہو جائے گی بہت زیادہ, ایکسٹرا آرڈنری, جل جائیں گے ہم لوگ. اگر دور ہو جائے تو یہ برف بن جائے گی, منجمد ہو جائیں گے. اب جو اتنی بڑی گلیکسی چلا رہا ہے, سارے سیارے چلا رہا ہے, اور ہم جناب کیا کر رہے ہیں, فال نکال رہے ہیں کہ ستارے, اور ستاروں کے بارے میں اللہ کیا کہہ گئے ہیں, وہ تو خود ستارہ میری تقدیر کی خبر کیا دے گا, یہ خود فراخی افلاک. بالکل ڈاکٹر صاحب وہاں لفظ انہوں نے استعمال کیا فراخ, بالکل کہ اس کی جو یہ جو پہنائی ہے, لمبائی چوڑائی ہے, کہتا ہے اس میں تو اس کا جو راستہ قدرت نے, اللہ میاں نے جو متعین کیا ہے, یہ تو اس سے ایک بال برابر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. میری تقدیر کی کیا خبر, اور خود نہیں ہو سکتا. یہ میری تو بالکل دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے, کتنا عرصہ پہلے کیا گیا, اور آج سائنس مانتی ہے. اگرچہ کہ ہمارے جو مذہبی پیشوا ہیں بعض ان میں ایسے بھی کہتے ہیں زمین ساکن ہے, کھڑی ہے, پر اللہ کرے گا ان تک بھی بات پہنچ جائے گی. تو یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ علامہ اقبال بہت عرصہ پہلے ہمیں بہت کچھ کہہ گئے ہیں. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ہمیں جو ہے نا وہ شرمانا یا جھجکنا نہیں چاہیے. اقبال نے ہمیں سکھایا ہے بس شائن بنو, وہ کہتے ہیں باز بنو, بے دھڑک بات کرو, کوئی ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کو تو ہوتا ہی نہیں, جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ تو ڈرتا ہی نہیں ہے. کلمہ پڑھنے والا کب ڈرتا کسی سے جی, وہ تو حق بات کرنے سے کبھی نہیں ڈرے گا, چاہے بڑے سے بڑا آگے ظالم کے بادشاہ کیوں نہ, شہنشاہ کیوں نہ ہو. لیکن ان کے اندر چنگاریاں ابھی بھی باقی ہیں. ان چنگاریوں کسی ٹائم بھی یہ پھر دوبارہ یہ بڑک اٹھیں گی. تو ہمارا کام ہے یہ جو آلریڈی جو انگیٹھی میں جو بچی کچی جو انگارے ہیں نا, جن کے کونے کھدرے ہیں, صرف ان کو ہوا دینے کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یقین جانیں کہ یہ تمام, بلکہ ہمارے تمام یہ قابل قدر جو ہمارے یہ فرقے ہیں نا, خدا کی قسم ڈاکٹر صاحب ان کا کوئی قصور نہیں ہے. آج کے ان کے پیچھے صدیوں کا وہ ہے, وہ زنگ ہے. تو یہ انشاءاللہ, لیکن اب جو ہے نا یہ جو معروضی صورتحال بن رہی ہے, جو ارتقاء ہے فطرت کا, قدرتی جو ارتقاء بھی ہو رہا ہے نا, وہ بھی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. سر میں نے کل ہی بات پڑھی ہے کہ جو سائنس ترقی کر رہی ہے, کہتے ہیں کہ جو سائنس ترقی کر رہی ہے ایسا ایسا مذاہب ختم ہو جائیں گے, فرقے نہیں, مذہب ختم ہو جائیں گے. ایک ہی مذہب رہ جائے گا, انسانیت والا, اللہ اور رسول والا مذہب رہ جائے گا. زندہ باد. کیونکہ آخر وہ خود پہنچ رہے ہیں کہ بھی ایک اگر انسان مریخ پہ پلاٹنگ کر سکتا ہے, تو جس نے پوری کائنات بنائی ہے, یہ جو پوری کائنات, ہماری جو کائنات ہے, ہماری گلیکسی جو ہے, یہ اس کی کائنات پہ شاید ایک ذرے سے بھی کم ویلیو رکھتی ہے, اور اس میں ہم موجود ہیں. یہ آپ نے آج 21ویں صدی میں بات کر رہے ہیں نا, تو اقبال نے کتنی خوبصورتی سے جواب شکوہ میں ارشاد, وہ اللہ اقبال سے کہتا ہے, اوے بات سن, او میرے درویش کیوں گھبرا رہا ہے, تو یہ میرا حبیب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ دل کرتا پورا دہرا دوں آپ کے سامنے. فرماتے ہیں کہ دشت میں دامنے کو سار میں میدان میں ہے, میرے محبوب کا نام, تم پریشان نہ ہو. بالکل ایسے ہی ہے. دشت میں دامنے کو سار میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. اور آگے اللہ چیلنج کر کے کہتا ہے, چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے, رفت شان رفعنا لک ذکرک. یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ تو یہ جو وقت آ رہا ہے, جو ارتقاء جو ہے نا اس حوالے سے 44 سال پہلے اللہ نے فرما دیا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اصل بات یہی ہے کہ جو اقبال نے قرآن کو, اور کیا باتیں ہیں, کیسی خوبصورت جو ہے نا ان کی اصلاحیں ہیں, کہ قرآن کا جو ہوتے ہیں جی مجموعی مقصد تو یہ ہے کہ ذہن انسانی کے کائنات اور خالق کائنات کے ساتھ روا. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی میری بات نہیں ہے, علماء کا کام ہے یہ بتائیں لوگوں کو. اور سر جی کتنی بڑی بات ایک جملے میں کہہ دی ہے, کتنی بڑی بات, کہ
اللہ اور انسان کے درمیان یہ قرآن مجید روابط پیدا کرتا ہے. ربط رکھو، رابطہ رکھو، سیکھو. اللہ سے ڈائریکٹ کچھ سیکھنا ہے تو یہ ہے قرآن. روابط موجود ہیں ایک انسان کے، بالکل، لیکن قرآن اس کا برتر اور اعلیٰ شعور دیتا ہے. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ یقین جانیں جس دن سے میں نے پڑھا ہوا ہے کہ میری تو میں کہتا ہوں کہ میں کیا سے کیا ہو گیا. بالکل. ابھی سیاروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی سیارے ہیں، اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے کتنی چھوٹی ہے سورج کے مقابلے میں. سورج جس گلیکسی میں ہے یہ باقی گلیکسی کے مقابلے میں بہت معمولی گلیکسی ہے، ایک نقطہ ہے. اور کہتے ہیں کہ سیارے، اب سائنس خود بتا رہی ہے جس رفتار سے چکر کاٹ رہے ہیں، اپنے ارد گرد کاٹ، آپ خود بھی کاٹتے ہیں، جیسا دنیا خود بھی اپنے ارد گرد بھی کر رہی ہے اور سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے. ایسی کئی گلیکسیز جو گھوم رہی ہیں. کہتے ہیں یہ سیارے اور ستارے اور یہ گلیکسیز سیکنڈ میں 1000ویں حصے میں بھی ہماری زمین کی طرف آ جائیں. یہ سورج کی بات کر لیتے ہیں کہ سورج سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے برابر بھی ہماری طرف آ جائے، یا فٹ کے 1000ویں سے بھی ہماری طرف آ جائے تو جناب گرمی ہو جائے گی بہت زیادہ، ایکسٹرا آرڈنری، جل جائیں گے ہم لوگ. اگر دور ہو جائے تو یہ برف بن جائے گی، منجمد ہو جائیں گے. اب جو اتنی بڑی گلیکسی چلا رہا ہے، سارے سیارے چلا رہا ہے، اور ہم جناب کیا کر رہے ہیں؟ فال نکال رہے ہیں کہ ستارے، اور ستاروں کے بارے میں اللہ کیا کہہ گئے ہیں، وہ تو خود ستارہ میری تقدیر کی خبر کیا دے گا، یہ خود فراخی افلاک. بالکل ڈاکٹر صاحب وہاں لفظ انہوں نے استعمال کیا فراخ. بالکل. کہ اس کی یہ جو پہنائی ہے، لمبائی چوڑائی ہے، کہتا ہے اس میں تو اس کا جو راستہ قدرت نے، اللہ میاں نے جو متعین کیا ہے، یہ تو اس سے ایک بال برابر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. میری تقدیر کی کیا خبر؟ اور خود نہیں ہو سکتا. یہ میری تقدیر کو دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے، کتنا عرصہ پہلے کیا گیا. اور آج سائنس مانتی ہے. اگرچہ کہ ہمارے جو مذہبی پیشوا ہیں بعض میں ایسے بھی کہتے ہیں زمین ساکن ہے، کھڑی ہے، پر اللہ کرے گا ان تک بھی بات پہنچ جائے گی. تو یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ علامہ اقبال بہت عرصہ پہلے ہمیں بہت کچھ کہہ گئے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ہمیں جو ہے نا وہ شرمانا یا جھجکنا نہیں چاہیے. اقبال نے ہمیں سکھایا ہے شائن بنو، وہ کہتے ہیں باز بنو، بے دڑک بات کرو، کوئی ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کو تو ہوتا ہی نہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ تو ڈرتا ہی نہیں ہے. کلمہ پڑھنے والا کب ڈرتا کسی سے جی؟ وہ تو حق بات کرنے سے کبھی نہیں ڈرے گا، چاہے بڑے سے بڑا آگے ظالم کے بادشاہ کیوں نہ، شہنشاہ کیوں نہ ہو. تو اجازت چاہیں گے سر. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت مہربانی صاحب. خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ یہ آج کی اقبالیہ کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی. جلدی آپ کی خدمت دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. پاکستان